الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ گزشتہ جمعے میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ، ان دونوں سے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئی تھی، اور سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایک مرتبہ میں نازل نہیں ہے، بلکہ جیسی ضرورت پڑتی گئی ایسے ایسے قرآن اترتا گیا، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی کچھ آیتیں۔ تو سب سے پہلی جو مکمل سورت نازل ہوئی، ایک سورت مکمل، وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن کریم سے نوازا۔ سبع مثانی کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی۔ یہ خاص تحفہ صرف مجھے دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس وجہ سے لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کے کئی نام ہیں، صرف سورہ فاتحہ اس کا نام نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس کے چند نام آئے ہیں، مثلا اس کا ایک نام آیا ام الکتاب، یعنی کتاب کی ماں، یعنی پورے قرآن کریم کی اصل اور جڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور دوسرا نام اس کا ایک نام آیا سورۃ الشفا، یعنی کہ بیماری سے شفا دینے والی۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ اگر کوئی آدمی دل میں عقیدہ رکھتے ہوئے اس سورت کو پڑھ کر کے کسی مریض پر دم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ اور اسی طریقے سے ایک نام آیا اس کا سورۃ الصلاۃ۔ صلاۃ کے معنی نماز کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت فضیلت کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ایک نام اس کا آیا سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی شروعات کرنے والی، کھولنے والی۔ پورے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ان سب کا نچوڑ اس سورت کے اندر آیا۔ کیوں؟ دین اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ کتنے؟ 3۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت، یعنی کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے، پیغمبر بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، اللہ کے حکام پہنچانے کے لیے۔ رسالت کو برحق ماننا یعنی نبوت کو ماننا۔ تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے معاد۔ معاد کے معنی آخرت، یعنی کہ یہ دنیا یہ لاسٹ نہیں ہے،
اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری دینی ہے، اور ہمیں جو ہے آخرت ایک دن آئے گا جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جس میں ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدے ہوتے ہیں، یہ صرف 3 ہیں، اور باقی جتنے بھی عقیدے ہیں وہ ان کے درمیان ہیں، یعنی توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت۔ اب توحید اور رسالت کے درمیان رسول کو جو وحی آتی ہے وہ فرشتہ لاتا ہے، تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ ایسے ہی رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، تو کتابوں پر ایمان لانا نازل ہو گیا۔ اسی طریقے سے رسالت کے بعد اور آخرت میں جو درمیان کا زمانہ ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا انسان کو مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں، تو اس چیز پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بنیادی عقیدے تو صرف 3 ہیں، باقی ان کے درمیان ہے۔ پہلا عقیدہ پہلی آیت کے اندر ہی بیان کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تعریف جتنی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی زیادہ تعریفیں کی جا سکتی ہے، وہ سب سے زیادہ تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ بتلائی، کیوں ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر دنیا کے اندر کسی چیز کی تعریف کی جائے، مثلا آپ کسی عمارت کی تعریف کریں، آپ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ تاج محل ایک بہت خوبصورت عمارت ہے، اور حقیقت میں ہے بھی بہت خوبصورت عمارت ہے تاج محل، تو در حقیقت وہ جو تعریف کی جا رہی ہے وہ پتھروں کی نہیں کی جا رہی، کیونکہ آج بھی پہاڑوں کے اندر بہت سارے ایسے پتھر ہوں گے جو تاج محل میں لگنے والے پتھروں سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن ان کو استعمال نہیں کیا کسی نے، تو آج ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس پتھر کو جو ڈھالا گیا ہے، جس نے اس کو تراشا، جس نے اس کو عمارت کی شکل دی، تو گویا کہ پتھروں کی تعریف نہیں کی جا رہی، در حقیقت تعریف کی جا رہی ہے کاریگر کی، جس نے اس کو بنایا۔ ورنہ ایک مکان کی کیا، ایک میٹیریل کی کیا تعریف کی جا سکتی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکان خوبصورت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا مستری جو بنانے والا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے، وہ بہت ہنرمند آدمی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کے اندر اگر ہم تعریف کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو در حقیقت وہ اس چیز کی تعریف نہیں، وہ اس کے بنانے والے کی۔ اور سب چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چاند بہت خوبصورت ہے، تو یہ چاند کی تعریف نہ ہوئی، بلکہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ سورج کی بہت خوبصورت ہے، سورج بہت عمدہ چیز ہے، تو یہ سورج کی تعریف نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی۔ غرض ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے، در حقیقت وہ ان کی تعریف نہیں بلکہ وہ ان کے بنانے والے یعنی اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ اور جب بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے تو ہم نے یہ مان لیا کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی اب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو پہلا عقیدہ یعنی توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی سب سے پہلی آیت ہی کے اندر تعلیم دی گئی۔ اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس چیز کو ہم مانے کیوں کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا رب العالمین، کہ اللہ ایک اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں پالن ہار۔ ہم بہت سی چیزوں کا نام تو سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ رب کے معنی پالن ہار یعنی کہ پالنے والا۔ رب کے کس کو کہا جاتا ہے؟ رب کس ہستی کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ہستی کو جس ہستی کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ اگر کسی ہستی کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی تو ہم اس کو رب مانیں گے، اگر 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو ہم اس کو رب نہیں مان سکتے۔
سب سے پہلی چیز کہ جس نے کسی چیز کو وجود بخشا ہو، یعنی کہ ایک چیز آج نہیں تھی وہ کل وجود میں آ گئی، تو اس کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اس کو جو وجود بخشنے والا ہے وہ اس چیز کا رب ہے۔ تو نیست کو ہست جو کرے، نتھنگ کو تھنگ کرنے والا، یعنی جو چیز نہیں تھی اس کو وجود میں لانے والا رب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو جس کا وجود نہیں تھا اس کو وجود میں لائے۔ قرآن شریف کے اندر آیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان، ایک زمانہ ایسا تھا دنیا کے اندر کہ انسان نام کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا۔ انسان ہونا تو دور کی بات، انسان کا تذکرہ بھی نہیں تھا۔ تو جب انسان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا پھر انسان کہاں سے وجود میں آ گیا؟ اس کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ تو جو اس کو وجود میں لائے گا وہی اس کا رب ہوگا۔ دوسری شرط، صرف وجود میں لانے والا کافی نہیں ہے۔ ایک چیز پیدا ہوئی، اگر اس کے باقی رہنے کے اسباب پیدا نہ کیے گئے تو وہ ہونے کے فوراً بعد ختم ہو جائے گی۔ مثلا جب بارش پڑتی ہے اور اس وقت میں گھٹائیں ہوتی ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ بجلی ادھر پیدا ہوئی ادھر ختم ہو گئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رب ہوتے اس حیثیت سے کہ اس نے کسی چیز کو پیدا کر دیا اور اس کو باقی رکھنے کے سامان اس کو نہ کیے تو آج انسان وجود پاتا، آج پیدا ہوتا، کل مر جاتا، اسی وقت میں مر جاتا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی بقا کا سامان کرے، یعنی اس کو باقی رکھنے کے لیے اسباب مہیا کرے۔ تیسری شرط رب ہونے کے لیے یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال تک پہنچائے۔ اس کی مثال کہ رب ہونے کی بہترین مثال، ایک بچہ ہے، ابھی شادی کا، ابھی ایک مرد ہے ایک عورت ہے، شادی نہیں ہوئی تو بچے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، بچے کا کوئی وجود نہیں، بچے کا نام و نشان نہیں۔ لیکن شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد تعلقات ہوئے، اس کے بعد حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد اب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر وجود پا رہا ہے، بچے کی باڈی بن کر کے تیار ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش اس دن سے ہوئی جس دن ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس دن سے بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، اس دن سے بچہ وجود میں نہیں آیا، بچہ اس سے پہلے وجود میں آ چکا۔ 5 مہینے مکمل ہونے کے بعد، 5 مہینے میں انسان کی باڈی کمپلیٹ ہوتی ہے، انسان کا جسم تیار ہوتا ہے۔ پھر اس باڈی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح متعین کی ہے، فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس روح کو اس باڈی کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب وہ فرشتہ جو اس باڈی کے لیے روح متعین کی گئی ہے اس روح کو لاتا ہے اور بچے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ رات میں ماں سوتی ہے اس حالت میں کہ اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، صبح اس حالت میں اٹھتی ہے کہ اس کے پیٹ میں حرکت ہو رہی ہے، بچہ حرکت کر رہا ہے۔ تو اب اس کو جو ہے، اس کا وجود نہیں تھا، اس کو وجود اب بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اگر اس کو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لے آتے تو دنیا کی فضا اور دنیا کی ہوا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ایک نازک سا جسم اس بچے کو وہ بچہ برداشت کر سکے۔ اسی لیے جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں وہ اکثر مر جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کا سامان اس طریقے سے پیدا کیا کہ اس کو ماں کے پیٹ کی شکل میں ایک آرکیولیٹر بنا دیا۔ آرکیولیٹر کہتے ہیں اس مشین کو۔ بہت سے بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں تو اسپتال والے ایک مشین رکھتے ہیں جس کے اندر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کی فضا اور اس کا ٹیمپریچر اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جو اس کی ماں کے پیٹ کے مشابہ ہو۔ اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے اور وہ خطرے میں ہو تو اس کو اس مشین کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو آرکیولیٹر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کو ایک ایسا آرکیولیٹر بنایا
کہ تین پردوں کے اندر اس بچے کو چھپایا. سب سے پہلے ماں کا پیٹ ایک پردہ، اس کے بعد دوسرا بچے دانی کا پردہ، اس کے بعد جس خول کے اندر اور جس پردے کے اندر وہ بچہ لپٹا ہوا ہے، جس میں خون وغیرہ بھی اور یہ سب چیزیں ہوتی ہے، تو تین پردوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو رکھ کر کے اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے. تو یہ تمام اسباب کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کون پیدا کر؟ دنیا کے اندر اگر خدا کے سوا کوئی ذات ہو تو بتلاؤ کہ جو 3 پردوں کے اندر بچے کی پیدائش کا سامان مہیا کر سکے، آپ کے کھانے کا انتظام کر سکے، آپ کے سانس لینے کا انتظام کر سکے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ماں کے سانس کے ساتھ بچے کو سانس آتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اس کو آکسیجن دے رہے ہیں، اس کو سانس الگ سے مل رہا ہے. تو وہاں سانس لیوانے والا اور بچے کو برقرار رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی لیے کتابوں کے اندر مسئلہ یہ آیا کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو 5 مہینے سے زیادہ کا، تو فی الفور اسی وقت میں اس عورت کا آپریشن کرانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بچہ زندہ نکل آئے، اور اس کی زندگی بچانا ہمارا فرض ہے. تو اس لیے اگر کوئی عورت اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور اس بچے وہ 5 یا 6 مہینے کا وہ ہو چکا، تو اس صورت میں انتقال کے فوراً بعد جلدی سے جلدی عورت کا آپریشن کرا لینا چاہیے تاکہ وہ بچہ زندہ بچ جائے. دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، زندہ بچ بھی سکتا ہے، نہیں بھی. انسان کی اپنی کوشش تو کیا ہے کہ کوشش کرنا ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد برقرار رکھا، برقرار رکھنے کے بعد اب دنیا کے اندر آیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بڑھا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے جسم کو بڑھائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اس کا جسم کمپلیٹ ہو جائے گا. بچہ آنے کے بعد جس طریقے سے ہم روٹی کھاتے ہیں بھاری غذا ہوتی ہے، یہ اناج بہت بھاری غذا ہوتی ہے. اب بچے کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ابھی مضبوط غذاؤں کو برداشت کر سکے. بہت معمولی اس کی نسیں ہیں اور اس کی جو ہے پیٹ کی جھلیاں بہت باریک ہے، تو وہ اتنی ہیوی خوراک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ اس کو دانت نہیں دیے. کھائے گا کہاں سے؟ دانت ہی نہیں دیے. اب دوسرا انتظام یہ پیدا کیا کہ اس کی ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کا انتظام پیدا کر دیا. اور وہ جو دودھ ہوتا ہے وہ تو لو فیٹ کا دودھ ہوتا ہے، یعنی بہت ہلکی غذائیت کا دودھ، ہیوی قسم کا دودھ نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہمارے یہاں بھینس کا دودھ ہوتا ہے تو یہ بہت ہیوی ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا پیٹ اسے برداشت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. اور اگر لڑکی ہے تو اور زیادہ ہلکا دودھ ہوتا ہے. لڑکی اگر ہے تو اور زیادہ ہلکا دودھ ہوتا ہے. لڑکا اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو ماں کی چھاتی میں لڑکی کے مقابلے کچھ ہیوی دودھ پیدا کرتے ہیں. اسی لیے مسئلہ یہ آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی جسمانی اعتبار سے لڑکے کے مقابلے تھوڑی ہلکی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. مسئلہ یہ آیا کہ اگر کپڑوں پر بچی پیشاب کر دے، بچی کے پیشاب کی چھینٹیں آ جائے تو ان کو دھونا ضروری ہے. اور اگر لڑکا کر دے تو اس کو اگر اسی طریقے سے پانی مار کر کے اس طریقے سے صاف کر لیا جائے تو بھی صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ غذاؤں کا فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا انتظام کرا کہ لڑکا اگر پیدا ہو رہا ہے تو ماں کی چھاتی کے اندر دودھ الگ قسم کا پیدا کر رہا ہے. لڑکی اگر پیدا ہوئی تو ماں کی چھاتی کے اندر دودھ الگ قسم کا پیدا ہوا. پھر بچے کو بڑھا رہا ہے. دیکھو انسان جب آتا ہے تو وہ 1 فٹ کا ہے، 1.5 فٹ کا. اب انسان کی باڈی بڑھتے بڑھتے 5 فٹ 6 فٹ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ہاتھ اس کا رک جاتا ہے کہاں تک؟ 1.5 فٹ پر. اس کے کان اٹھ جاتے ہیں. شروع میں ہوتا ہے تو بہت معمولی سے کان ہوتے ہیں. اگر کان بھی جس طریقے سے جتنی اس کی دوسری جسم کے حصے بڑھ رہے ہیں، اگر کان بھی اتنے بڑھنے لگ جائے تو انسان کتنا برا معلوم ہوگا. ناک بھی اگر انسان کے جسم کے ساتھ 6 فٹ کی ہو جائے
تو کتنا برا معلوم ہوگا۔ تو ہر چیز کو اس کی حد میں لے جا کر کے روک رہا ہے، یہ رب ہونے کے لیے تیسری دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں ہے ایک؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کتنے جہان ہیں؟ کتنے جہان ہیں؟ کتنے عالم ہیں؟ انسانوں کا عالم ایک عالم ہے، اسی طریقے سے ملائکہ اعلیٰ کا ایک عالم یعنی فرشتوں کا عالم، اسی طریقے سے ملائکہ اسفل یعنی جو زمینی فرشتے ہیں ان کا الگ عالم، اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عالم کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے۔ اب ہم کیا جانیں، ہماری تو پرواز، ہم تو کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان ہی نہیں جو اس عالم کے پورے کا مشاہدہ کر سکے، پورے عالم میں گھوم سکے۔ کوئی انسان آج تک یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکا کہ میں اس عالم سے، اس فضا سے باہر نکل کر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے عالم پیدا کیے ہیں، تمام عالموں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو وجود بخشنے والا، ان کی بقا کا سامان کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ تعریفیں اس لیے ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی کہ خالق اللہ ہے۔ جب خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب عالموں کی کیا ہے؟ رب ہے۔ تو اس لیے اللہ کو ایک ماننا انسان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے باتیں اگلے جمعے میں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔